داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس سلسلے سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اصحاب رسول نے کتنی قربانیاں کی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی جھلک ان قربانیوں میں سے ایک قربانی کی چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب، جناب رسول اللہ کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کسی بہادر آدمی، کسی ذہین اور فطین آدمی، قربانی کا جذبہ رکھنے والے آدمی کو اس کے پاس بھیجنا چاہتے تھے کہ شاید کہ یہ راہ راست پہ آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ٹھہری۔ حبیب بن زید کو بلایا گیا، حبیب تمہیں مسیلمہ کذاب کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر تمہیں عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا ہے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم مشن کے لیے، چونکہ کام بڑا تھا، مشن بڑا تھا، مسیلمہ ایک انتہائی خبیث الفطرت انسان تھا۔ اب اس بڑے کام کے لیے، بڑے مشن کی تکمیل کے لیے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مسیلمہ نے جب جناب رسول اللہ کا خط کھولا، پڑھا، آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال پیلا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، اپنی فوج کو بلایا، اور حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے پیش کیا اور سوالات شروع کیے، اور پوچھا کہ یہ خط کس کا ہے؟ سوالہ ممن ھذا الکتاب، یہ کس کا خط لے کے آئے ہو؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول کا خط تمہارے پاس لے کے آیا۔ اس نے سوال کیا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو جناب محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، نعم اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کیا تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق اڑاتے ہوئے اسے جواب دیتے ہیں کہ تمہاری بکواس میرے کان سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اس نے اپنا پھر سوال دہرایا کہ وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کے رسول ہوں؟ حبیب نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تیری بکواس سننے کے لیے تیار نہیں، اعلان کرنا تو دور کی بات، تیری یہ گستاخی میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ مسلمہ نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا اسے پکڑو، کھڑا کرو، تلواروں کی نوک کے ساتھ اس کا جسم چھیلنا شروع کرو اور یہی اس سے سوال کرتے رہو۔ سپاہی اٹھے گئے، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور ان کا جسم تلواروں کی نوک کے ساتھ چھیلنا شروع کر دیا۔ اب تلواروں کی نوک کے کچوکے
جناب حبیب بن زید انصاری کے جسم پہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ استقامت کا پہاڑ بنا کھڑے ہیں۔ ہر سوال کے بعد اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں جناب محمد کو اللہ کا رسول اور تو جھوٹا ہے، تو کذاب دجال ہے، میں تیری رسالت اور نبوت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ میں یہ تیری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ مسلمہ نے پھر اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، منہ کھولو، اس کی زبان کاٹ دو۔ اب جناب حبیب بن زید انصاری کی زبان کٹ چکی ہے، زبان کاٹ دی گئی۔ پھر سوال کیا بتا مجھے مسلمہ کا تو اللہ کے رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ حبیب بن زید انصاری جواب دیتے ہیں میں نے جس کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا ہے، میں نے مدینے والے کی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ مجھے جھکا سکتی ہے، نہ مجھے انحراف کروا سکتی ہے۔ جس کی غلامی کا توق میں نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، اب اسے نکالنے کے لیے میں تیار نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اس طرح کرو، اب زبان تو کٹ گئی ہے، اب بولنے کی طاقت نہیں، سوال ہوا بتا مجھے تو اللہ کا رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ بول نہیں سکتے، آواز سے جواب نہیں دے سکتے، سر ہلا کے اشارہ کرتے ہیں کہ میں تو جھوٹے کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ مسلمہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے پکڑو، اس کا ایک ایک انگ کاٹو، اس کا ایک ایک جوڑ کاٹو۔ ہر جوڑ کٹنے کے بعد حبیب بن زید انصاری سے سوال ہوتا بتا تو مجھے بھی اللہ کا رسول مانتا ہے کہ نہیں؟ جناب حبیب بن زید اشاروں میں ایک ہی جواب دیتے کہ صرف اللہ کا سچا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب اس دروازے کو کوئی کھول سکتا نہیں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک جوڑ ایک ایک انگ کٹوا کر شہید ہو گئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ سمجھوتا اور سودے بازی نہیں کی۔ اب میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ قادیانیوں نے کون سے چور دروازے اختیار کیے ہوئے ہیں اور کس طرح سے آپ کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، جو کہ وقت کم ہے، قادیانی جب بھی آپ کو ملے گا وہ کہے گا کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور ہماری خواتین پردہ بھی کرتی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہیں۔ عام آدمی سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بیت اللہ کی خواہش بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود یہ کافر کیوں ہے؟ یہ سمجھنا اور سمجھانا اور اس فکر کو عام کرنا بڑا ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بروشر تقسیم ہوئے ہوں گے، نہیں ہوئے تو اگلے جمعے ہو جائیں گے، تفصیلات کو میں پڑھ لیجئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ بدبخت اور لعین آدمی ہے جو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود اللہ ہوں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کی، بلکہ اس کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا روپ ہوں، میں
میری شکل میں محمد دوبارہ قادیان میں آئے، پھر اس نہیں نے یہیں پہ بس نہیں کی، بلکہ آگے لکھتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اوصاف کے مالک تھے، جن خوبیوں کے مالک تھے، میں ان سے زیادہ اوصاف اور خوبیاں رکھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد تھوڑی تھی، میں ان سے زیادہ معجزات لے کے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب کوئی بھی قادیانی یہ لفظ بولتا ہے کہ میں محمد کو مانتا ہوں، اس لفظ سے محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، وہ ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لفظ سے مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ لفظ محمد بول کے عام مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں اس قرآن مجید کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو مکہ اور مدینہ میں جناب رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن دوبارہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قادیانیت کے غلیظ مکروہ اور گندے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آج ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا نگر نگر جا کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ہمیں اس گندے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے، اور ان کی اس غلاظت کو ہم نے لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ اس عظیم کام کے لیے نکل پڑے تو یہ فتنہ انشاءاللہ تعالی اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ کیا آپ اس کام کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی قادیانیت کے اس مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اس 9 تاریخ سے ہمارے بزرگ بھی، ہمارے جوان بھی انشاءاللہ تعالی موڑ کھنڈا القدس مسجد سے 9 تاریخ کو ایک جماعت نکل رہی ہے، تبلیغی جماعت۔ اس کے کوئی سارے شامل ہوں گے، ساری تنظیموں، کسی بھی تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کسی بھی سیاسی مذہبی تنظیم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کیونکہ یہ کام مشترکہ ہے، ہم سب نے مل جل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور ضلع ننکانہ کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک مثال بنا کر پوری قوم کے سامنے رکھنی ہے کہ قادیانیت کے خلاف کام اس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ میرے جو جوان بھائی جو بزرگ تشریف فرما ہیں، جو اس کام میں عملی طور پہ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام حضرت مولانا محمد صادق صاحب کے ہاں لکھوائیں، اپنا نام فہرست میں شامل کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت، آپ کی خوبیاں، آپ کی صلاحیت، آپ کا مال صرف اور صرف اس عظیم کام کے لیے استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو جتنا بھی لٹریچر چاہیے ہوگا، آپ کو کتاب کی ضرورت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اور اسی طرح قادیانیت کے خلاف یہ جو قادیانیت کا گندا مکروہ چہرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر آپ اسے لوگوں کے سامنے اس گندے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جتنا بھی لٹریچر چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی طرف سے آپ کو فری فراہم کیا جائے گا، صرف ایک شرط کے ساتھ یہ لٹریچر آپ کی گھر کی الماری کی زینت نہ بنا رہے، بلکہ جو لیں اس امانت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آگے لوگوں تک پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت و ناموس اور حرمت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ یہ بڑا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ان چھوٹے لوگوں سے بڑا کام لے لے۔ وما علینا